میں کی دعوت کی دھوم میں مچاؤں، عطا ایسا کر حوصلہ یا الہی۔ آج اگر یہ کہیں کہ لاکھوں نوجوان ہمارے یہ حرکتیں کرتے ہیں تو شاید غلط نہ ہو، فلمیں دیکھتے ہیں، ڈرامے دیکھتے ہیں، گالیاں بکتے ہیں، غیبتیں اور کیا کیا مطلب ہے حرکتیں کر کے خود بھی اپنی آخرت کو داؤ پہ لگاتے ہیں اور بیچارے سونے والوں کو سونے نہیں دیتے، کیونکہ جو سوتا ہے اس کا بھی ٹھیک ہے، اس رات کو کوئی سونا منع تو نہیں ہے، دن کو بیچاروں کی نوکری ہوتی ہے، کام کاج ہوتے ہیں، مریض ہوتے ہیں، چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ان سب کی نیندوں پر یہ نقصان پہنچاتے ہیں، نیندوں کو نیندیں خراب کرتے ہیں، تو یہ ان سے سچی توبہ کریں۔ اگر واقعی قصدن کسی نے کسی کی حق تلفی کی اور جاگ کر ایسی چیخو پکار اور شور شار اور سکسر اور دوڑی اور چوکا اور یہ سب یہ نعرے لگاتے ہیں اور بیڈمنٹن میں ہر چیز میں، پھر یہ تماشائی اگر ان کو دیکھنا چھوڑ دیں نا، تالیاں تماشائی بجاتے ہیں، شور تماشائی زیادہ کرتے ہیں اور بڑی بڑی لائٹیں لگائی جاتی ہیں اور خوب مطلب یعنی کہ اس کی گیدرنگ ہوتی ہے اس میں اور وہ تالیاں زور زور سے بجاتے ہیں، تو اگر یہ دیکھنا چھوڑ دینا تو ان کی ناک کٹے گی، یہ کھیلنا چھوڑ دیں گے۔ اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات، بس کرنے کے کام کرو ورنہ نہ کرنے کے کاموں میں پڑ جاؤ گے، میں آپ کو یہ صحیح بولتا ہوں۔ مدنی کاموں میں اپنا وقت کھپاؤ، درس دو فیضان سنت کا، علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت میں شرکت، مدرسۃ المدینہ بالغان، پھر انفرادی کوششیں، بیانات، مدنی قافلوں میں سفر، مدنی انعامات پر عمل، جو ان چیزوں میں اپنے آپ کو مصروف کرے گا نا، اس کو کھیل کود کی تو اس کو ٹائم ہی نہیں ملے گا، کھیل کود کا ایسا مشغول ہو جائے گا۔ باقی جو فارغ ہوتا ہے نا، خالی وہ دوستیاں کرتے ہیں اور ٹیلی فون پر گپے مارتے ہیں، SMS چلاتے رہتے ہیں، یعنی جن کے پاس ٹائم ہی ٹائم ہوتا ہے، کوئی مدنی کام جن کے پاس نہیں ہوتا، یہ فارغ لوگ جو ہوتے ہیں نا، فالتو لوگ، وہ یہ کرتے ہیں۔ اس لیے میں عرض کر رہا تھا کہ آپ فالتو مت رہو، آپ اپنے ذمے کچھ نہ کچھ کام لگا لیں گے، اتنی دیر درس، اتنی دیر بیان، اتنی دیر مدنی چینل یا فلاں سلسلہ اتنی دیر میں دیکھوں گا، بلکہ مدنی چینل جو ہے نا، یہ تو ایک بک ہے، یہ دینی کتاب ہے، تو جب بھی کھولو گے تو کوئی نہ کوئی آپ کو یعنی کہ وہ مدنی پھول مل جائے گا الحمدللہ۔ اور میری بات کی آپ امید ہے جو دیکھتے ہیں وہ تصدیق کریں گے کہ ماشاءاللہ ہم کو جب بھی کھولتے کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملتا رہتا ہے۔ ہمارے دعوت اسلامی کے جو ذمہ دار ہیں وہ عام جو لیڈر ہوتے ہیں نا اس کی طرح نہیں ہوتے، یہ کام کرتے ہیں، ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا۔ اب طرح طرح کے آپشن ہو موبائل میں، تو یہ گیم کھیلا، وہ یہ کیا فالتو لوگوں کا کام ہے، جس کے پاس کوئی دین کا کام نہیں ہے تو پھر اس کو اس کام میں الجھا دیا گیا، اس میں لگا دیا، ٹھیک یہ کر، کچھ تو کر یار۔ ہمیں اپنے آپ کو دین کے کام کے لیے، مدنی کاموں کے لیے پیش کر دینا چاہیے، بارگاہ خداوندی میں پیش کر دیں، دعا کریں کہ یا اللہ ہم کو دین کے کام میں لگا دے، نہ ہم کھیلیں، نہ کودیں، نہ بیٹ، نہ بلہ، نہ گلی، نہ ڈنڈا، نہ فٹ بال، نہ بیڈمنٹن، کچھ بھی نہیں، نہ فون، نہ ٹیلی فون، نہ موبائل، نہ ای میل، فالتو نہیں، حاجت ہے تو، ورنہ ہم کو ضرورت نہیں۔ جیسے مجھے اتنی ضرورت پڑتی ہے کہ اگر میں فون رکھوں نا تو میرا خیال اگر 100 فون رکھوں نا میرے پاس تو شاید ہر وقت ان 100 کی گھنٹیاں بجتی رہیں۔ ایک میں مبالغہ کر رہا ہوں، دنیا میں اتنے خریدار ہیں، اگر یہ سارے دعوت اسلامی والے بن جانا، یقین مانو مطلب یار ہر طرف سنتوں کا پرچم لے رہا تھا نظر آئے۔ انشاءاللہ یہ سننے والے بنیں گے۔ ارے امی جان کو قرآن شریف مفتی دعوت اسلامی پڑھاتے تھے یار، یہ کیسا کام ہے یار؟ ماشاءاللہ۔ ہماری ماں بہنیں کون سے قرآن پڑھے ہوئے ہیں یار؟ بچے کو پڑھانا شروع کر دیں، بچوں کی امی کو پڑھانا شروع کر دیں، اپنی مطلب بہن کو، بھائی کو، باجی کو، آپی کو، جو بولتے ہو اس کو، آپ یہ سب محارم کو اگر یہ کر دینا، ان کو اس کو پکڑا تو اس کو حکایت سنا دی تو باجی مصروف تھی تو وہی حکایت باجی کو بعد میں سنا دی پڑھ کے کتاب نکال کر، ان سب کو عادی بنائے تو پھر یہ اکٹھے بھی بیٹھنے کے لیے انشاءاللہ تیار ہوں گے اور ان میں مدنی رنگ چڑھ جائے گا ان پہ انشاءاللہ۔ میں کی دعوت کی دھوم میں مچاؤں، عطا ایسا کر حوصلہ یا الہی۔